اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحیح سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو صفحہ نمبر 41 یعنی کہ پیج نمبر 41، موضوع ہمارا ہے ہمسایہ۔ ہمسائے گو نیبور، اس نیبور پر ہمسائے آسان اس تو ان کے بارے میں چند معلومات، ہمسائے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔ کوشش کریں گے اس کا ہم پہلا حصہ آج مکمل کریں، پارٹ 1۔ پیارے بچوں، یہاں پہ لکھیں کچھ الفاظ: پڑوس، چیک اپ، عقل مند، کارنامہ، پڑوسی۔ پہلے ہم ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، پڑوس یعنی کہ جو ہے پڑوسی، نزدیک میں رہنے والا ہمسایہ، ساتھ میں بسنے والا ہمسایہ کو پڑوسی، ہمسایہ اگر پڑوسی بولتے ہیں۔ کارنامہ، قابل تعریف کام، نمایاں کام۔ عقل مند، دانا، ہوشیار۔ چیک اپ، معائنہ، جانچ۔ پڑوس، ہمسائیگی، پڑوس کو ہمسائیگی۔ پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں پیارے بچوں۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ امی درد سے چینچ رہی تھی، وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا۔ اسلم موج گئی ایک دو رات بیمار۔ اسلم مول گومت ڈیوٹی پہ، سہ گھر کہیں، کن زن اسلم گھر، موج تریمہ جماعت پران، یعنی کہ یہ 9 وُہر بچہ۔ اس بار امس موج گئی بیمار، ام وون بہ کیا کر، پریشان گوئی۔ بہرحال یل ماجہ ہند ام دد یل موج دد ست کرک لج، ام وون بہتر پنس ہمسائے سن گھن، یہ گو پنس ہمسائے گوتم انکل سن۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم صاحب جاگ گئے، وہ باہر آئے اور اسلم سے پوچھا۔ ام کور گوتم انکلس کریک ہے تو گوتم انکل یل گوتم صاحب نندر ووت تو ام وچ نبر کن اسلم۔ بیٹے کیا بات ہے؟ ہتا گبرے کیا دلیل چھی؟ اسلم نے کہا۔ اسلم ونس، انکل پاپا باہر گئے ہیں، میون مول چھ نبر گومت، وہ امی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ موج گئی اچانک بیمار، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، مجھے سمجھو بھی کیا کر۔ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، چم گھبرا کے سرگیں گس ٹھیک۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسائے علی کے پاس گیا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ علی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ یعنی کہ ام گئی ایکس بیکس ہمسائے سن، گوتم ام تھو ہو ام سن یہ اسلم تھون گھر ماج نش، ونس چلو ژٕ بیٚہہ اتی بہٕ گژھے بیٚہمہٕ جلدی واپس۔ اور یہ گو ات بیکس ہمساے یس علی اوس ناو، یس ڈاکٹر اوس پیش سان، اور علی وون أمس گوٚو سُہ اوس زانان أمس گوتم صٲبس، وونس ہتا ژٕ کھوت وٕنکیٚنس، اتھ پٲٹھۍ گوٚو مسلہٕ، بابی چھِ اچانک دود، تٔمِس چھِ اتھ پٲٹھۍ معاملہٕ گوٚمُت، تٔمِس چھُ سیٖنس یعنی کہ تٔمِس چھُ دم گژھان، تٔمِس چھُ سیٖنس تکلیف، تٔمِس چھُ چکر یِوان، تو ام ڈاکٹر صٲبن تُل کینٛہہ دوا سۭتۍ تہٕ ووت اور۔ گوتم جب علی کو اسلم کی ہاں لے گیا تو علی نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے ہتا، یہ آپ کا یہ چون گھر ہے کی؟ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے، یہ میرے ہمسائے اکرم ان گھر، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے،
اسی کی گھر والی بیمار ہے ہاں سہ نیبر گومت مگر ام سزی گھر واجی بیمار یہ اکرمن گھر میس ہمسائے سن گوتم علی کو گھر کے اندر لے گیا اسلم نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو خوش ہوا اسلم نے اس سے سلام کیا ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا اسلم کور امس سلام امس ڈاکٹر صاحب علی صٲبس تو پتہ وچ امس اسلم ماجہ دِژ کور یعنی کہ معائنہ انجیکشن لگایا اور دوائی کھلائی اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی ڈاکٹر نے کہا بھابھی آپ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن کل آپ ہسپتال آ کے اپنا چیک اپ ضرور کرائیں ہاں یہ دوائی 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا ونس یہ دوا کھیزِ ژٕ صبح ضروری ہسپتال چیک اپ کرانے مگر یہ دوا کھین 4 گھنٹے بعد بے انشاءاللہ صبح یِمہٕ بہٕ بیٚیہِ تۄہہِ نظر دِنہِ یور اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا ان کی امی اب آرام سے سو رہی تھی گوتم نے کہا آپ کی فیس ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب اگر آپ نے اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں ونس اگر ژٕ ہمسایہ سٕنٛدِ خٲطرٕ پنٕنۍ نِندٕر ترٛاوکھ ییٚلہِ یِم فیس ونس فیس کیٛاہ گوٚو ڈاکٹر صٲب ونس ییٚلہِ پنٛنِس ہمسایہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ژٕ پنٕنۍ نِندٕر ترٛاوکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نا پنٛنِس ہمسایہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ فیس ترٛٲیِتھ ہمسائے سن حق آسان پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہ سب نہ کرتا اگر باسے نیبر یہ میون فرض اگر باسے میں خانداری گژھِ کیونکہ اکرم ہیٚکہِ نا یہ اکرم کرے نا یہ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے یہ سورے اسلم کا کارنامہ بڑا عقل مند لڑکا ہے واریاہ اصل لڑکہ یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا اگر یہ میں کریک کریں کہ میں کیوں لگے پتا اسلم نے کہا وہ انکل آپ کو نہ بلاتا تو کس سے بلاتا رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں یہاں اور کون ہو سکتا تھا گوتم شاباش بیٹے شاباش ہم رشتہ دار بیکس علاقس من روزان ژٕ نہٕ بلاوت پتہٕ کُس بلاوت یم کیا ونس شاباشی کلا دِتنس پھش ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ اب تم امی کو آرام کرنے دو 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی دینا مت بھولنا میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں ونس کریو تھی آرام ماج دے آرام کرنا 4 گھنٹے بعد دِژٕس بیٚیہِ دوا تو میں ڈاکٹر صاحب گھر ترٲیِتھ اسلم اس کی ساتھ دروازے تک آیا اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا یہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے پڑھیے اور سمجھیے ہمسایہ پڑوسی دم گھٹنا جی گھبرانا سانس رکنا کارنامہ قابل تعریف کام نمایاں کام پڑوسی نزدیک میں رہنے والا ہمسایہ ساتھ میں بسنے والا عقل مند دانا ہوشیار چیک اپ معائنہ جانچ پڑوس ہمسائیگی اور اس کے بعد جو پارٹ 2 میں اس کے کچھ اسسمنٹ کوشچنز ہیں ان کو کل انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک لیا